बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 सैड। मैं हूँ रिदा इमरान और आज है 21 नवंबर यानी कि मंगल, और आपके सामने हाज़िरी होती है प्रोग्राम K2 शहर के साथ। मॉर्निंग शो है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपसे गपशप लगाएं, आपसे बातें करें, कुछ मोटिवेट करें, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी के बारे में हम पॉजिटिव तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। और ये भी कोशिश होती है कि दिन का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। अगर नींद आपकी पूरी हो और सुबह उठें तो क्या कहते हैं कि पॉजिटिविटी फील हो रही होती है, आप फ्रेश महसूस करते हैं क्योंकि रात सुकून से गुजर के आपकी। लेकिन अगर आपके पास आपने बिल्लियाँ पाली हुई हैं, मैं दिल का हाल आपको बता रही हूँ आज सुबह सुबह, तो यकीन करें कि हम जैसे लोग डॉग्स पालते हैं या बर्ड्स पालते हैं तो फिर वो उनके पेट होते हैं, लेकिन बिल्लियाँ जो होती हैं ना वो आपकी मालिक होती हैं, वो आपको गाइड कर रही होती है कि सुबह उठ जाओ और मुझे खाना दे दो। जैसे मेरी बिल्ली का नाम चेज़ है, तो उसका रूटीन है कि वो 4 बजे उठ जाएगा बल्कि, तो बीग अ मैन, और उसके बाद फिर उठाना कि नाश्ता बना के दो। मतलब मैं समझती हूँ बंदे जो होते हैं ना, चाहे वो बिल्ली क्यों ना हो उनको हर चीज़ तैयार चाहिए होती है। तो मैं सुबह 4 बजे की आज उठ गई, फिर दोबारा नींद नहीं आती कि दोबारा उठना है, जाना है मॉर्निंग शो के लिए, और फिर गेस्ट वगैरह। आज तो बड़े मज़े के गेस्ट आ रहे हैं, तो रात को मैं ये प्लानिंग करती रही, सोती रही, जागती रही, और सुबह थोड़ा सा सर मेरा हैवी था, तो समझ नहीं आया कि मैंने क्या बातें करनी है, क्या सोचूंगी। लेकिन जब मैं पहुंची मेकअप रूम में तो 2 इतने इंटरेस्टिंग ख़वातीन बैठी हुई थी जो बहुत टैलेंटेड भी हैं, और एक तो जनाब रिश्ते कराती हैं। हाँ जी, मैं अच्छा, हम उनको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। हंसी मजाक वाली बात नहीं है, जिनके घर में बेटियां हों या बेटे भी हों तो उनके लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि डिमांड्स दोनों तरफ से आ रही होती हैं। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है। मिसेस ज़हीर आने वाली हैं, इस्मत जी आने वाली हैं, 2 बड़ी डाइवर्सिफाइड किस्म की ख़वातीन हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में काम कर रही हैं। होम मेकर भी हैं, हमारे हाउस वाइफ जिसे हम कहते हैं, तो वो भी हैं। किस तरह से अपने करियर को भी चला रही हैं और अपने पैशन को भी चला रही, वो भी बताएंगे आपको। अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, तो वो कोई उम्र की कैद नहीं देखता है। किसी भी वक्त में, किसी भी एज स्टेज में ज़िंदगी की अगर आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसके बावजूद भी जो कोई एक्सक्यूज़ बनाते हैं वो फिर हम क्या कह सकते हैं। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे, और अगर आपको कुछ रिश्ता दरकार है तो आप बता सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, एक बड़ा मसला हम हल करा देंगे। और अगर आपने वैसे ही गपशप लगानी है, या हमारा जो हुनर काउंटर है, समझ लें कि वो आज सजा हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से घर बैठ के आप जो ख़वातीन हैं वो बहुत से काम कर सकती हैं। और बड़ी लकी होते हैं वो लोग जो अपने पैशन से अपना करियर चला रहे होते हैं, दिल करता है ना फिर काम करने का। और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी सी खबर शेयर करनी है, जिससे सुन के, जिसको देख के आई फेल्ट रियली प्राउड कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। कि जैसे कल जो बच्चे आए थे वो अपनी भी शिकायतें बता रहे थे, तो अपने अपने वो प्राउड मोमेंट्स भी बता रहे थे। जैसे कि अभी जो टीचर्स ग्लोबल अवार्ड है वो एक पाकिस्तानी को मिला गया है, उसका पैकेज भी तैयार हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। और इन खातून ने बहुत काम किया है बच्चों की तालीम के लिए, और बेगर्ज काम किया है। वैसे भी जो उस्ताद होते हैं या जो पढ़ाने का शोबा है वो पैगम्बराना पेशा जिसे कहा जाता है, और हमारे रूहानी माँ बाप भी यही होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले, कुछ वीक्स पहले अपनी टीचर से मिलाया था, मिसेस खान से मिलाया था, बड़ी मज़े की वो खातून है। तो उसी तरह से आयशा हैं, जिनको सिस्टर ज़ोफ़ कहते हैं मेरे ख्याल से, मैं चेक कर लेती हूँ क्या नाम है इनका। वो भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बच्चों की तालीम के लिए बहुत काम किया, और इनको इस साल का ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला। तो ये पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद हुआ वहाँ पे। तो अगर पैकेज इनका रेडी है तो हम शुरू में ही एक खुशखबरी सुना देते हैं, एक हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं। आइए देखते हैं अवार्ड की तकरीब। ज़बरदस्त जी, सो प्राउड ऑफ हर। इन्होंने जनाब पिछले तकरीबन 15 से 20 साल लगाए इस शोबे में, और ऐसे बच्चों की तालीम का बीड़ा उठाया जो कि इसकी फ़ी नहीं पे कर सकते थे, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास ये सहूलत नहीं थी। और कल ही मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के ऊपर कि 4.25 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे हैं जिनके पास तालीम की बुनियादी सहूलत नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी गर्ज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए कोई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ रिसोर्सेज आपके पास हैं, या कुछ भी नहीं है, आपके पास जज्बा है इस माशरे को पे बैक करने का, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हजूम को माशरा जो है ना, वो ये उस्ताद ही बनाते हैं, तरबियत देते हैं।
تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو ڈومیسٹک سٹاف ہے, آپ کے پاس جو ماسی کام کرتی ہے, اگر میں آسان لفظ میں بات کروں تو ان کے بچے ماشاء اللہ 4 سے 5 تو ہوتا ہی ہوتا ہے, یہ تو گارنٹی میں آپ کو دے رہی ہوں, اور تعلیم کا خرچہ وہ اٹھا نہیں سکتے. تو آپ بیسک بنیادی جو تعلیم ہوتی ہے نا, جس میں وہ سائن کر سکیں یا اپنا نام پڑھ سکیں یا ان کو حروف تہجی کی پہچان ہو سکے, وہ آپ گھر میں ہی کر سکتے ہیں. تو ایک تسلی سی ہوتی ہے, کیونکہ صدقہ جاریہ ہے یہ بھی, کہ آپ بچوں میں تعلیم پیدا کا شعور پیدا کریں, ان میں یہ کیا کہتے ہیں اویئرنیس آ جائے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. پھر جب سفر شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے صرف دھکا لگانا ہوتا ہے, اس کے بعد سفر شروع ہو جاتا ہے, پھر آگے راستے خود بخود مل جاتے ہیں. اور یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بڑا حسین کاروبار ہے, کیونکہ جب اللہ کے بندوں کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اللہ میاں ہیپی ہو کے پھر ہمارے کام کرنے آسان کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. مہمان ہمارے تیار ہو چکے ہیں, ان سے میں آپ کو ملاؤں گی, گپ شپ بھی ہم لگائیں گے. اور جو ایک خاتون جو ہے نا وہ نٹنگ کرتی ہیں, اور میرے پاس میری دادی ماں کی بنائی ہوئی تقریباً 30 ایئرز اولڈ ایک شال ہے جو کہ انہوں نے ہاتھ سے بنائی کی تھی, ابھی تک میرے پاس پڑی ہوئی ہے. تو وہ میں اپنی بیٹی کو اب دوں گی. یہ بڑی خوبصورت نشانیاں ہوتی ہیں کہ ہاتھ کا کام ہے. اور جیسے میرے بیٹے کو میری جو مدر ان لا ہے انہوں نے سویٹر بنا کے دیا کہ جی میری طرف سے یہ نشانی ہے, وہ لازمی اس کو پہنتا ہے, اپنے پاس وہ رکھتا ہے. تو یہ خوبصورت تحفے ہوتے تھے جو پہلے وقتوں میں سلائیاں کڑھائیاں کر کے مطلب شالز بنا لیں, دوپٹے ٹانک لیے. یہ بڑی خوبصورت ایک جسے کہتے ہیں نا کہ محبت سے بھرے ہوئے تحفے جو کہ اب شاید آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ناپید ہوتے جا رہے تھے, لیکن اب یہی خوبصورتی جو ہے وہ واپس آ رہی ہے. مکرامے ہو گئے, سلائی کڑھائیاں ہو گئیں, موتی کا کام ہو گیا, آر کا کام ہو گیا, اور بنائی ہوگی, یہ سب چیزیں جو ہے واپس آ چکی ہیں. دیکھیے وہی بات نا کہ جو قدردان ہوتے ہیں وہ پھر ایسے آرٹ کو مرنے نہیں دیتے, جیسے کہ ہم لوگ خود بھی. تو آج بھی ڈسپلے جو ہے وہ تیار ہے, اور وہ خاتون جو ہے وہ گھر پہ کام کرتی ہیں, بڑا زبردست کام کرتی ہیں. پلس دوسری مہمان جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میچ میکر ہیں, اور وہ میچ میکنگ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی میچ میکنگ ہیون میں ہوتی ہے, لیکن ان جوڑوں کو جو کونوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کو ملانے کا کام جو ہے وہ ہماری مسز ظہیر کرتی ہیں. کن مشکلات سے وہ گزر رہی ہیں اور ان کو کیا کچھ جیسے کہتے ہیں کوشچنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ کہی تھی کہ اب صرف لڑکے والے ڈیمانڈ نہیں کرتے, اب لڑکی والے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا جی لڑکی والوں کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ وہ بھی کہ جی 6 فگرز والی سیلری ہو, اپنا گھر ہو, گاڑی ہو, لیکن عمر جو ہے وہ 26-27 سال ہو. تو بھائی وہ پیدا ہوتے تو سب پیسے نہیں کما سکتا نا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو کہیں پہ بھی لوگ کمپرومائز کرنے سے جو ہے نا وہ گھبرا رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی. تو 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے. اور آپ کے لیے ہم نے ایک گانے کا, اس کا مطلب ہوتا ہے گانا, ابھی نہیں, ابھی گانا تیار ہو رہا ہے, میوزیشنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, سنگر جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں. آتے آتے وہ مڑ گئے, ہم نے کہا ہم نے نہیں گانا, تو ہم ان کو بنا کے لے کر آئیں گے تاکہ تھوڑا سا ایمبیانس بنایا جائے اور شادی والا ماحول. آئی ڈونٹ نو کیوں مجھے شادی والا ماحول بڑا اچھا لگتا ہے. میرے کزن کی شادی تھی اور میں اس میں اتنی انوالو تھی جتنا دولہا دلہن خود بھی نہیں تھی, جتنی میں نے تیاریاں اس میں کی ہیں. اب میں دوسروں کے لیے نہیں کرتی, اپنے لیے کرتی ہوں کہ ہم لوگ خود جائیں تو انجوائے کریں اور مزہ آیا. بڑی خوبصورت میموریز ہماری بنتی ہیں. پھر راتوں کو دیر تک سب کزن سے اکٹھے ہوتے تھے, جاگنا, گپ شپ لگانا اور لیٹ نائٹ منچنگ وغیرہ, وہ سب بڑی رونق ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی اور خالاؤں کی یا ماموں کی شادی ہوتی تھی تو نانی ماں کے گھر میں بہت مطلب بڑا لاؤنج کہہ لیں یا کیا کہتے ہیں اس کو, ڈرائنگ روم کہہ لیں, بڑا سین نہیں ہوتا, کور تھا وہ. تو وہاں پہ نا سارے وہ بستر بچھا دیے جاتے تھے نا شام کے وقت, وہیں ڈھولکی ہوتی تھی اور سب گانے شانے گا رہے ہیں. نارملی سردیوں کی شادیاں ہیں, ڈرائی فروٹس کھا رہے ہیں, پھر ڈرائی فروٹ بھی اتنا مہنگا ہو گیا, اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ دیر تک جاگتے رہتے تھے, شرارتیں وغیرہ. وہ یادیں اتنی حسین ہیں نا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ کبھی بوڑھا ہونے دیں گی نہیں. تو اب جی گانا ریڈی ہو گیا, ہمارے آرٹسٹ ریڈی ہو گئے نہیں, بڑے نخرے دکھا رہے, کوئی بس مسئلہ نہیں ہے, ہم گانا بھی آپ کو سنائیں گے. مین وائل یو کین کال اس ایٹ 051-410-2251 پہ کال کیجیے اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور کوشش کیجیے اگر آپ کے پاس بھی کوئی دل کی بات کہنے والی ہے یا کوئی ایسا ٹیلنٹ یا ہنر جو کہ آپ دکھانا چاہتے ہیں, جیسے پرفارمنگ آرٹ ہو گیا. جیسے کل ڈاکٹر شعیب یہی بات کر رہے تھے کہ بچوں کو اگر ہم اس طرف لے آئیں کہ وہ پینٹنگ کر لیں, سلائی کڑھائی کی طرف آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یا اس کے علاوہ ان کو شاعری کا شوق ہے یا کوئی اسپورٹس کا شوق ہے, تو اس طرف لے کے آئیں تاکہ وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف نہ گئے. اس میں سب سے بڑا جو ڈر مجھے لگتا ہے بینگ اے مدر, وہ نشے کا ہے کہ بچے اس کی عادی نہ ہو جائیں. نشہ
ड्रग्स का भी हो सकता है, नशा, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का भी हो सकता है, घर से बाहर रहने का भी हो सकता है, गलत किस्म के दोस्तों में बैठने का भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई वे आउट नहीं होता, कोई बात करने का ज़रिया नहीं होता। माँ बाप बिज़ी हैं, जो भी है, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। लेकिन अगर आप उनको किसी मुस्बत एक्टिविटी में लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि वो बच्चे, उनका ज़हन इस तरफ जाएगा नहीं। वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, वो नहीं हमने होने देना। तो कीप योर किड्स बिजी, उन बच्चों को ज़रा मसरूफ़ रखें और अपने आप को बिज़ी रखें। ये मत सोचें कि अगर बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं तो अब बिज़ी होने का क्या फ़ायदा, बस घर बैठ के उनके आने का इंतज़ार करें या टीवी ड्रामा देखते रहें। ठीक है, वो भी देखिए, बहुत ज़रूरी है, ये एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, लेकिन वक्त को ज़ाया ना करें, वक्त को पॉजिटिव तरीके से जो है ना वो निकालें। वो कल ना मैं एक मूवी बच्चों के साथ बैठ के मूवी देख रही थी, वो थी कंग फू पैंडा। कंग फू पैंडा में था ना, या शायद मुलान में था, मैं दो मूवीज़ मिक्स कर रही हूँ, जिसके अंदर मास्टर शीफू कह रहा होता है कि जी येस्टरडे जो है वो गुजर चुका है, हाँ, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स गॉन, हमारे हाथ में वो है नहीं कि हम जो गलतियाँ होगी उसको हम ठीक कर सकें। आने वाला जो है वो हमारे कंट्रोल में वक्त नहीं है कि हम सोचें कि उसमें हम ये करना है वो करना है, हमें पता ही नहीं है कल जिंदा होंगे कि नहीं होंगे। तो जिस लम्हे में हम सांस ले रहे हैं, प्रेजेंट, इसलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं क्योंकि वो वही ज़िंदगी है, इट्स अ गिफ्ट। तो इस गिफ्ट को एंजॉय करें। एक कॉलर के साथ हम पहले रब्ता करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू K2 सहर। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं बुशरा जबीन बात कर रही हूँ, पिंडी घेर से। बुशरा, क्या हाल चाल है? नाश्ता वाश्ता हो गया? जी, नाश्ता कर लिया है। अच्छा अच्छा, क्या खाया? पराठा और चाय। हाय अल्लाह, मैं ग्रीन टी पी कर आई हूँ। मत करना कभी डाइटिंग। अच्छा, क्या कहोगी? मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन, गायबाना मशीन की गायबाना इलेक्ट्रिक हैकिंग करके हमारा घर अगवा स्मगल किया हुआ है। क्या क्या क्या? मुझे यकीन करे समझ नहीं आया, बड़ी सीरियस बात कह रही हैं, थोड़ा डिटेल मैडम, में। ये जो टेलीविजन मीडिया में हामद लगती हैं, नाते लगती हैं, कौमी तराना पाक है, जमीन शादबाद और मिली नगमे, ये सब गायबाना मशीन की इलेक्ट्रिक हैकिंग से लेते हैं, असली जबान को इतला नहीं की। मैं असली जबान हूँ, मैं फतेह मोहम्मद की बेटी बुशरा जबीन हूँ। मुझे आज तक एक नुक्ते की इतला नहीं की, मुझे आज तक एक नुक्ते का पैगाम नहीं किया। टेलीविजन मीडिया में ड्रामे लगाए जाते हैं, हाँ जी। मेरे घर का कभी नक्शा नहीं दिया। टेलीविजन मीडिया में इतने खूबसूरत ब्यूटीफुल पैलेस दिखाते हैं, मुझे कभी याददाश्त नहीं दी। आपके वालिद साहब की क्या कंट्रीब्यूशन है? मेरे अबू GHQ में थे, रावलपिंडी GHQ में। ठीक है। और उनकी 1998 में डेथ हो गई थी। ठीक हो गया। उसके बाद हम पिंडी घेब में बेवा और बेटियां पिंडी घेब में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपको शिकायत किससे है? मुझे आप असल में आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आपको शिकायत किससे है? मैं ये जो टेलीविजन मीडिया में ड्रामे करते हैं, कमर्शियल इस्तारात करते हैं, हम दनाते हैं, मिली में, और जितनी भी गेम्स हैं, जितनी कंपनियां बनी हैं, मोबाइल की कंपनियां, टच मोबाइल की कंपनियां, क्रिकेट के गेम्स, जितनी गेम्स दुनिया के, ये सब मेरे जिस्म के किरदार और मेरे अल्फाज से बने हैं सब। थैंक यू सो मच जी। या तो आप बता नहीं पा रही हैं या मुझे समझ नहीं आ रही है, तो बेहतर होगा कि आप रिलेटिव बात कीजिए कि मुझे एटलीस्ट समझ तो आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सुबह वैसे भी जो है ना थोड़ा सा मैं 2G पे चल रही होती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रही हैं। प्लीज़ कॉल अगेन। अगर कोई शिकायत जेन्युइन होगी तो हम ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मुझे समझ से बिल्कुल जो है ना वो बाहर थी बात मेरे। 05141022251 हमारा नंबर है। अगर आपको कोई अच्छा सा रिश्ता दरकार है और कोई चूज़ी पिकी किस्म की आपकी फैमिली नहीं है और एक खुशगवार ज़िंदगी चाहते हैं, तो इसके लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेहमान मिसेस ज़हीर जो है वो पहुंच चुकी हैं। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर उनका नंबर आप पर्सनली चाहते हैं तो वो फिर आपको कंट्रोल रूम पे जब आप कॉल करेंगी तो अपना आप नंबर दे दीजिएगा, तो आपसे मिसेस ज़हीर जो है वो रब्ता कर लेंगी। हाँ जी, वेलकम बैक टू K2 सहर। और जब हमारे पास अल्लाह की दी हुई नेमतें होती है तो हम कदर नहीं करते हैं। जैसे कि नज़र कमज़ोर होगी है ना, मेरी आईसाइट वीक होगी अब,
تو اس کو ہر دفعہ صاف کرنا پڑتا ہے. ابھی صاف ستھرا نہیں ہے, اس میں آٹا بھی لگا ہوا ہے, اس میں میک اپ بھی لگا ہوا ہے. تو اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے نا تو اس کی قدر کریں, اس کا خیال رکھیں. ہر وقت فون پہ نا میسج کرتے رہا کریں یا ریلز دیکھے کریں, کمزور ہو جاتی ہے نظریں, پھر بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے. تو جو نعمتیں ہیں جیسے کہ پازیٹیو لوگ, مثبت لوگ, اچھا انوائرمنٹ, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. جتنی نیگیٹیوٹی ہے, جتنی پریشانیاں ہیں, تو اگر 2 لمحے مسکرانے کی مل جائے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ K2 سحر کے تھرو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں ہم لے کر آئیں اور آپ دعائیں دیں صدقہ جاریہ سمجھ کے. کیونکہ اب جو 2 مہمانوں سے میں آپ کو ملا رہی ہوں, دونوں بڑی ہنرمند خواتین ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ میچ میکنگ کرتی ہیں, آپ کی کالز آنی چاہیے 05141022251, اور ایک وہ ہیں جو کہ شاعرہ بھی ہیں, ہوم میکر بھی ہیں, اس کے علاوہ بنائی بھی کرتی ہیں. ان کو شوق ہے نٹنگ کرنے کا, اور نٹنگ میں سے وہ سویٹر یا شالیں نہیں بنتی, کیا کیا کچھ بنا کے وہ لے کر آئی, وہ سب آپ کو دکھائیں گے. ویلکم کرتے ہیں جی, ہری پور سے آئی ہیں ہماری پہلی مہمان سیدہ عصمت بی بی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ پاک کا. جی اب تو نہیں گھبرا رہی نا؟ جی کیمرے ہم نے بند کرا دیے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جی مسز ظہیر, جو کہ میچ میکنگ کرتی ہیں, رشتے کراتی ہیں. کہاں سے سلسلہ شروع ہوا, کہاں تک پہنچا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھی. اور آپ دونوں ماشاء اللہ اتنی پیاری, اتنی گریسفل ہیں. میک اپ میرا صحیح لگ رہا ہے؟ بہت اچھا, صحیح ہے. تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم لوگ مارننگ شو میں بیٹھے ہیں, ایسی گپے ہم لگائیں گے نا, ہے نا, کہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کیمراز آن ہے. لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ مہمان کون سے آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں کال کیجیے 05141022251 اور شیئر کیجیے اپنے دل کی بات. یا اگر آپ کو رشتے کی تلاش ہے, یا اگر آپ کو نٹنگ کا شوق ہے, یا اگر آپ کو شاعری سننی ہے, آئے ہائے ہائے آج صبح صبح شاعری ہو جائے گی. اچھا جی مسز ظہیر, آپ نے یہ سلسلہ کیا سوچ کے شروع کیا؟ مطلب آپ کو کمی لگی کہ رشتے اچھے آ نہیں رہے ہیں؟ یا نہیں, بس مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی میچ ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جب میرا میچ ہو جاتا ہے تو دعائیں بھی ملتی ہیں اور اچھا کام بھی, اور بہت اچھے اچھے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے اور بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ کام. اسلام آباد میں ہی رہتی, اسلام آباد بیسڈ ہیں آپ؟ ہاں جی, نہیں میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں, پنڈی میں نا, ایک ہی بات ہے نا. جی اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کے جو رشتے کرواتی ہیں پورے پاکستان سے یا پنڈی اسلام آباد تک ہیں؟ ہاں نہیں, پورے پاکستان سے, باہر سے بھی. اچھا اچھا, یو ایس اے وغیرہ. ٹھیک ہے, باہر سے بھی. تو لڑکیوں کے رشتے زیادہ چاہیے یا لڑکوں کے رشتے زیادہ چاہیے؟ لڑکیوں کے زیادہ چاہیے. اچھا, لڑکے ڈھونڈ نہیں رہے میرے خیال سے. بس لڑکیوں کے زیادہ ہے دراصل, بس کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کچھ ایج زیادہ ہو جاتی ہے. ایج زیادہ کتنی زیادہ ہوتی ہے, مطلب کیا ایج پرفیکٹ ایج ہے؟ مطلب دیکھیں نا 32 33 سے زیادہ ہو جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں 25 26 سال کی بچی چاہیے. بشک لڑکا بڑا ہو, ہاں وہ لڑکا 50 سال کا بھی لڑکا ہی ہوگا, ہاں وہ بشک 35 کا ہو 40 کا ہو, لیکن ان کو چاہیے 26 سال. ٹھیک ہے, 27 سال. ٹھیک ہے. تو بس سمجھاتی نہیں آپ لوگ کہ آپ عمر بھی دیکھیں بھی؟ ہاں نہیں, وہ تو ہم کرتے ہیں. دیکھیں وہ اب جو بچیاں بیچاری بڑی ہو گئی ہیں وہ کدھر جائیں, ان کے لیے بھی تو پھر کرنا پڑتا ہے نا. لیکن بس وہ کچھ تو سمجھ جاتے ہیں اس بات کو, کچھ کہتے ہیں نہیں. اچھا اچھا, چلیے جی پہلے کالر کو شامل کر رہے ہیں جی. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. جی کون بات کر رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت سے, مزے میں. اور آپ کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز عرفان بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اپنی بیٹی کے لیے رشتے کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی ان سے, جو آپ نے مہمان بلوائی. جی مسز ظہیر آپ پوچھ لیں, کوئی بات کرنا چاہے کر لیں, وہ سن رہی ہیں. جی 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 مسز ظہیر کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, دعائیں آپ کی. جی میم میں نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ مجھے اچھا سا چاہیے, کیونکہ کیا ایج ہے آپ کی بیٹی کی؟ ہیلو جی آپ کی بیٹی کی ایج کیا ہے؟ جی میری بیٹی کی ایج 23. اچھا, تو ایجوکیشن وغیرہ یہ آپ اس طرح نا کہ پھر آپ کو میں فون نمبر آپ کو مل جائے گا نا, تو آپ اس پہ مجھے ڈیٹیل اور پکچر سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کنٹرول روم سے جہاں پہ آپ نے کال کیا ہے نمبر لے لیجیے گا ان کا. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اچھا میں نے سمجھا شاید ادھر سے کچھ نہ کچھ اور بتائیں گی. اچھے کرتی ہیں رشتے آپ, کیسے کرواتی ہیں؟ رشتے اچھے کرتی ہیں. میرے پاس بہت اچھے رشتے ہیں, بزنس مین فیملی سے ہیں, ڈاکٹر ہیں اور باہر کے. وہ ایکچولی رشتے تو بہت آ رہے ہیں لیکن نا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, ہم جس طرح کا چاہتے ہیں نا وہ نہیں ہے. آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایجوکیشن کیا ہے میری بیٹی؟ ایکچولی میری بیٹی ابھی ڈاکٹر آف نیوٹریشن
انہوں نے کیا اور اسٹیٹکس بھی, تو ہمیں اس کے مطابق ہی ظاہر ہے ہم نے میچ ڈھونڈنا ہے. ہاں ہاں نہیں انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا, ٹھیک ہے جی ٹھیک کیونکہ رشتوں کا معاملہ ہے نا, ایسے بیٹھے بیٹھائے تو ہو نہیں سکتا. ہاں نہیں وہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گی, پکچر پروفائل سینڈ کریں گی تو پھر میں آپ سے رابطہ کروں گی, ٹھیک ہے. جی اپنا کانٹیکٹ نمبر پھر پلیز دے دیں. جی آنر بھی بتا دیں گے, ابھی بھی آپ لے بھی لیجیے گا کنٹرول روم سے, ٹھیک ہے. بہت اچھا پروگرام ہے, آپ لوگ ضرور اس طرح کے پروگرام کیا کریں, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو چھپی ہوئی ان کی خواہشیں ہوتی ہیں, وہ سب کی وہ نہیں کر سکتے. آپ لوگ سب کے ایسے جذبات کا خیال کرتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, یو میڈ مائی ڈے. تو ہاں جی, تو یہ ان کی بیٹی 23 ایئرس کی ہے, بہت جلدی نہیں سوچی شادی کا؟ نہیں نہیں اچھی بات ہے نا, دیکھیں دیکھتے دیکھتے بھی تو ٹائم چل لگتا ہے. ابھی آپ 19 سال 18 سال کی بچیوں کے بھی رشتے میرے پاس ہیں, وہ کہتے ہیں اب ہم بھی سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر اچھا ہاں تو وہ پھر جو نصیب ہوتے ہیں, جو اچھا پرپوزل ان کو مل جاتا ہے, وہ پھر لوگ منگنی کر دیتے ہیں, نکاح کر دیتے ہیں. صحیح لوگ ایجوکیشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے دوران بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ اگر بعد دونوں میں پڑھ خاندان یہ بات مان لیں کہ جی پڑھائی پہلے ہو جائے پھر شادی کر لیں گے, تو ہاں بھی جی صحیح ہے, بہت کمپرومائز لوگ کرتے ہیں. اچھی بات ہے, بڑے دو خاندانوں کا ملنا بہت ضروری ہے. ابھی میں نے ایک ڈاکٹر بچی کا کروایا تھا, ان کے مطلب اتنے اچھے ہیں سسرال والے, وہ خود اس کو چھوڑ کے آتے ہیں, لے کے آتے ہیں. اچھا اچھی بات ہے نا, اچھی بات ہے, تعاون کرتے ہیں. آتے ہیں جی اپنی دوسری مہمان کی طرف. عصمت جی کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ شاعری بھی کرتی ہیں, گھر کی لک آفٹر بھی کر رہی ہیں, نیٹنگ بھی کرتی ہیں. نیٹنگ آپ کا شوق ہے؟ جی شوق ہے, شوق سے کرتی ہوں. ٹھیک, اور میں آپ سے بات کروں گی کہ یہ رشتے کے بارے میں کہہ رہی تھی, تو شادی کے حوالے سے ارینج میرج تو ہوتی ہے, تو آج کل جو میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں, لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو دوسری شادی کر لیتے ہیں. یہ بتائیں سب کو, یہاں بتائیں, آپ کے آتے ہی نا بڑے پروفائل آگے تھے میرے پاس. اچھا ہاں جی ہاں, آپ بتائیے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں بات کیا کرنا آپ بتائیے نا, میں بتاتی ہوں پھر آپ کو. لوگ کیا کرتے ہیں, دوسری شادی کرتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں چھپا کے کرتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں دوسری بیوی کو, ٹھیک ہے. پھر جو پہلی فیملی جو ہوتی ہے وہ اس دوسری بیوی کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. ظاہری بات ہے, ان کی بیٹی گئی ہوتی ہے. ہاں وہ اس کو دشمن سمجھتی ہے, لیکن وہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لایا اس کو کون ہے. آپ کا جو خامد ہے, آپ کا جو بندہ ہے, وہ لایا ہے نا اس کو. تو یہ غلط طریقہ ہے نا کہ آپ دوسری بیوی کو دشمن سمجھتے ہیں. چلیں اس کی بھی غلطی ہے, اس کو بھی میرڈ بندے سے شادی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو اتنے سبز باغ دکھاتا ہے تو وہ مرد اپنے آپ کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے. یہ وہ بہت کیسے واقعات آپ نے دیکھی ہیں جو آپ کی بات کر رہی ہیں؟ جی ایسے واقعات ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, حقیقت پہ بات کر رہی ہیں. تو آسمانوں پہ اس کو اڑاتا ہے, تو وہ یہی سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسی ہوگی زندگی ہماری, دوسری شادی. جب وہ کر لیتے ہیں دوسری شادی, نکاح ہو جاتا ہے, تو پھر وہ پٹک کے زمین پہ مارتا ہے, نیچے لے آتا ہے نا. پھر وہ اس کو اپنی پہلی فیملی, اپنے بچے وہ یاد آنے لگتے ہیں کہ یہ میں نے بڑی زیادتی کر دی. تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بیوی تو بس پہلی ہوتی ہے, ایک ہی ہوتی ہے. لیکن میں سوچتی ہوں نا, ظاہر ہے میں تھوڑا سینسٹیو ہوں تھوڑا سا, کہ اس دوسری عورت کے دوسری بیوی کے حصے میں کیا آیا, اس کو کس بات کی سزا ملی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کی بھی تو ایسی خواہشیں تھیں نا, ایسی جذبات تھے. تو یہ مردوں کو سوچنا چاہیے. بیچ میں آپ نے ایک لائن بولی کہ بیوی تو صرف پہلی والی ہوتی ہے. وہ پہلی والی ہوتی ہے. جب آپ اس کو لائے تو اس کو اپنے اس کو حقوق نہیں دے رہے ہو, اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہو, تو پھر آپ اس کو کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے؟ نہ کرتے نا, نہ کرتے نا. جب آپ کو اپنی پہلی فیملی عزیز ہے, پہلے وہ ہر عیب اس میں ہوتا ہے, بچوں میں بھی ہوتا ہے, بیوی میں بھی ہوتا ہے. جو ہی شادی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس زیادتی ہو گئی ہے, اب پہلی بیوی ہماری اچھی ہے, اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو بہت زیادہ مسائل ہیں, میں دیکھ رہی ہوں اپنے ارد گرد. تو چھپا کے رکھ لیتے ہیں بیویوں کو. تو نکاح کر کے چھپانا غلط بات ہے, غلط بات ہے, ایک شرعی کام کر رہے ہیں. جی تو اس دوسری عورت کو ساری زندگی اس کو سزا ملتی ہے. بچوں کو بھی ملتی ہے, بچوں کو بھی میرے خیال سے وہ عزت نہیں ملتی, وہ رائٹس نہیں بچوں کو بھی ملتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. یہ ہر گھر کو ڈسکس بھی نہیں کرتے, ڈسکس ہی نہیں کرتے لوگ, کرنا ہی نہیں چاہتے نا, کیونکہ ہر فیملی میں یہ چیز موجود ہے نا, وہ کس طرح ڈسکس کریں. تو یہ میں دیکھتی ہوں, مجھے پتہ ہے نا ایسی باتیں جو ہوتی ہیں, تو یہ نہیں ہونی چاہیے.
जो आपका घर का सरबराह है, जो बंदा है, उससे आप पूछे ना कि वो क्यों लाया। बिल्कुल, आप निकाह करके लेकर आए हैं, आपने अपना नाम दिया है तो उसको ऑनर करना चाहिए। ऐसे कोई केसेस आए हैं आपके पास मिसेस ज़हीर? हाँ जी, होती हैं। आपकी बात काट रही, कॉलर है, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू K2 सहर। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो। और बड़ा सेंसिटिव इशू है। हाँ जी, और मैं इस पे थोड़ा कहना चाहूंगा। बात ये कि खुद मैं मर्द हूँ और ये यकीन करें कि मैं सच कह रहा हूँ कि हर मर्द की ख्वाहिश है कि दूसरी शादी करे। ठीक है, करे ना करे एक अलग बात, एक करे ना करे एक अलग बात है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन जो मैंने रियलाइज किया ना कि भाई एक ही बीवी पे इक्तफा कर लो तो ज्यादा बेहतर है, जिंदगी सुकून में रहेगी। उसकी वजह एक हमें सारी शरीयत ना, मेरी बहन याद आती है इसी मौके पे कि इजाजत मिली है। तो भाई शरीयत में अल्लाह ने खुद कहा है कि भाई इंसाफ कर सको तो करो। जब आप इंसाफ नहीं कर सकते, जब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो आप फिर क्यों ऐसी हरकत करते हैं जिससे दोनों को तकलीफ हो। लेकिन बात पता है जो भी इन्होंने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट की। देखिए, आपने अगर शादी करनी है ना, अगर आप इतने हिम्मत है, बामर्द हैं आप, तो आप अलग ऐलान करें, आप खुल के करें। अगर आपने छुपके शादी की तो आपसे ज्यादा वीक और आपसे डरपोक आदमी कोई नहीं है। ठीक है ना। देखिए बात ये कि एक तो ये कि आपको छुपाने के 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, ठीक है, वहां अलग झूठ बोलेंगे, यहाँ अलग झूठ बोलेंगे, तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। और मैं यकीन करें, मैंने देखा है जिन्होंने 2 शादियां की ना, जिन्होंने उनमें ने, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 90% लोग परेशान रहे हैं। ठीक है, अब क्यों इसलिए को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना आप। जब आप शादी कर रहे हैं, दूसरी शादी का मकसद है आपने पूरी एक जिम्मेदारी ले ली पूरे अपने एक फैमिली की। जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है आप, और सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि आप सिर्फ पैसों से, आपके अंदर मेंटल कैपेसिटी भी होती है, होनी चाहिए कि आप टू हैंडल दिस, वक्त दे सके। बिल्कुल। तो ये चीजें मैं से कहता हूँ शरीयत में इजाजत जरूर है, लेकिन शरीयत में उसका कंडीशन जो लगाई है ना बड़ी सख्त है। अगर आप वो फॉलो कर सकें तो करें, वरना आप दूसरे की और अपनी जिंदगी आप इंसाफ ही नहीं कर सकते तो आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कॉलर ऑफ द डे, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली है कि अगर हिम्मत है तो करो। जी, आप हकूक दें, दूसरी तमाशा तो नहीं है। हाँ, ये बुट्टे का खेल हो ये। अच्छा जी, असमत जो है ना वो बड़ी खूबसूरत शायरी भी करती हैं और मैं इनको नाम लेके बुला रही हूँ। सादात फैमिली से इनका ताल्लुक है और इनकी जर्नी के वाले से हम बात करेंगे, शायरी की तरफ किस तरह से है, किस उन्वान पर ज़्यादा शायरी करती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कॉल्स आपकी आती रहें, लेकिन हम अगर चलें उस तरफ तो आप जो खूबसूरत चीज़ें बना के लेकर आई हैं उसको डिस्कस ना कर लें हम। ठीक, आइए आज हम आपको कुछ ऐसा हुनर दिखा रहे हैं आपके आफ्टर यू। आइए प्लीज़। माशा दोनों इतनी ग्रेसफुल खवातीन है ना, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन कर आई हैं, कलर्स। ले जी, ये उन्होंने मिटन्स बनाए हुए हैं और ऊन का सारा काम है। शूज देखिए कितने प्यारे, कितने क्यूट। हाथ से बनाई? जी, हाथ से बनाए। ओके। कल ही बात में कहती पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं, तो खास वो कार्पेटिंग अगर की हुई आपने तो ये आप जो है ना पहन के अपने पाँव को हसीन बना सकते हैं। पैर जमीन पे मत रखिएगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट, ये देखिए वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। ये इसको क्या, ये ऊन का काम है, क्रोशे का काम है? जी, ऊन का, ये इंपोर्टेड ऊन है ना, इंपोर्टेड ऊन है, वेलवेट जिसे कहते हैं, वेलवेट की। वेरी नाइस। और इसके साथ ये वाओ, ये आप पहन के दिखाएं जरा। मैं मॉडलिंग करके दिखाती हूँ आपको। इसकी पूरी जो है ना, ये मैच भी करे मेरे दुपट्टे के साथ। हाँ जी, ये देखिए जी, जबरदस्त। ये वो आपके हो गए हैं, कुछ और भी पहन लूं इसके ऊपर? अच्छा जी, ठहरे मैं पूरा पहन के आपको दिखाऊंगी इसको दोनों हाथों में। ये देखें, जबरदस्त जबरदस्त जी। ये हाथ का। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये आपने क्या कुछ बनाया हुआ है और कितना टाइम लगता है बनाने में? जी, ये मैं तकरीबन 2 दिन में ये दोनों चीजें बना लेती हूँ। 2 दिन में दोनों चारों पे? अच्छा, ये पेड़ और ये पेड़। अच्छा जी, ठीक हो गया। 2 दिन में बन जाते हैं। ठीक है, चाहूँ तो 1 दिन में भी बन सकते हैं, लेकिन और काम भी तो काम होते हैं ना। जी, सही है। ये है जी मिटन्स बने हुए बड़े खूबसूरत से। अच्छा, इसके लिए ऊन कौन सी लेती हैं आप? कोई भी ऊन अच्छी मिल जाए ना। उसकी भी कोई कैटेगरीज ऊन की होती है कि इतनी मोटी हो? मोटी, हाँ जी, मोटी हो तो फिर मोटी कुरेशी या मोटी सिलाइयों से बनाते हैं। ठीक है। पतली ऊन हो तो फिर पतली कुरेशियों से, ठीक हो सिलाइयों से बनाते हैं। ठीक है जी। साथ काम इस तरह की ये पतली ऊन है ना, ये वाली देखिए, ये वाली, ये हाँ जी, ये क्रोशिया से, ये क्रोशिया है। अच्छा, ये क्रोशिया से बनाया है। ठीक हो गया। ये देखिए, वो भी क्रोशिया से बने हुए दोनों। इसको ऐसे करते हैं ना, मैंने दोनों अंगूठे एक तरफ कर दिए। हाँ जी, बड़े प्यारे कलर्स हैं जी ये। ठीक, ये हो गया। फिर उन्होंने मिटन बनाए हैं इस तरह के ब्लू कलर का। बहुत बच्चे खास तौर पर सुबह जब स्कूल जा रहे होते तो हाथ
سردی ویسے آئی نہیں ہے ابھی تک اتنی، ہے نا؟ جی ابھی بس اب آئے گی نا بارش ہوگی تو پھر ہاں دسمبر جنوری فروری اس کے لیے یہ کوئی نوزی کے لیے بھی ہونا چاہیے کور، بالکل، کیونکہ ناک ٹھنڈی سے پہلے میری ہو جاتی ہے. اس کے لیے ماسک ہوتے ہیں نا، ماسک بناتے ہیں. ماسک، ہاں اچھا جی ماسک اسی طرح کے ہوتے ہیں. جی اسی طرح کے زبردست جی. یہ یاد ہی رہا مٹنس آپ میرے ناک کا سائز لے جائیے. اسما جو تھوڑی سیریس قسم کی ہوئی ہوئی ہے اس وقت، تو میں کوشش کروں ان کو ہنساؤں، ذرا ہم گپ شپ لگائیں اور پھر ہم آتے ہیں جی یہ شوز کی طرف. ساکس کہہ لیں ان کو یا بیڈ روم سلیپرز آپ کہہ لیں، جو کہ آپ گھر کے ساتھ میچ کر کے بنائے ہیں نا. اچھا پورے پیر ہیں بھائی، پورے سیٹ بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ ہے، اس کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں نا، ایسے کر کے رکھتے ہیں. اچھا جی سلائیاں کون سی یوز ہوتی ہیں اس کے لیے؟ اس کے لیے میں نے 10 نمبر کی سلائیاں یوز کی تھی. آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے سلائیاں لے کر آئیں گی؟ جی میں ایک آدھ لائی ہیں ساتھ؟ میں سفر میں جب بھی ہوتی ہوں تو میں نیٹنگ ضرور کرتی ہوں. نیٹنگ کرتی ہیں؟ میرا سفر ایسے گزرتا ہی نہیں ہے. اچھا نیٹنگ نہ کروں، ساتھ لائی ہوں. اچھا گاڑی میں پڑی ہوئی ہیں. اوے تو ہم گاڑی بریک میں منگوائیں گے آپ سے، گاڑی میں 2-4 آپ نے نیٹ کر کے دکھانی ہے چیزیں. یہ آپ سیل کرتی ہیں یا سکھاتی ہیں؟ جی ابھی تو میں سکھاتی بھی ہوں. ٹھیک، جو بھی کوئی گھر میں آئے سیکھ لے. تو شوق بھی میرا ہے، تو ابھی میں نے اپنا پیج بنایا ہے نا، کریشن کوزی بائی زہرا. اچھا کریشن کوزی بائی زہرا. زہرا میری نواسی ہے نا. اچھا اچھا، تو نواسی کو چیزیں ساری خود بنا کے دیتی ہوں. جی انہیں سے تو مجھے شوق آیا ہے بنا کے. میری نواسی زہرا جب اس کے لیے نیو بارن بیبی کے بناتے ہیں نا، تو وہاں سے مجھے شوق ہوا، پھر میں نے بنانے شروع کیا. پھر میں نے اس کے 10 سے 15 جو پیر ہوتے ہیں نا پورے، سویٹر اور لیگنگ، ٹوپی. اچھا تو وہ پھر میں نے اس کو بنا کے. اچھا اس کا ہیڈ بینڈز آتے ہیں، اس کے اب تو اتنی چیزیں آ گئی ہیں اس کے اندر نا، سب کچھ بناتے ہیں. اسکارفس آتے ہیں بڑے مزے کے، ٹوپیاں بچوں کی، اسکارفس، اور وہ جو ادھر پہنتے ہیں نا سر پہ جو چھوٹا سا نہیں ہوتا کیا، سردیوں میں اس طرح لڑکیاں بھی، عورتیں زیادہ پہنتی ہیں. اچھا ہیڈ اسکارف ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. چوڑا بھی ہوتا ہے، پتلا بھی ہوتا ہے. ہاں وہ میرے پاس ہے اتنا، وہ ٹرینڈی سے لگتا ہے نا، مطلب یہ. اچھا آپ کو نہیں لگتا یہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی تھی، دوبارہ سے اب آ رہی ہیں، اب لوگ پسند کرنا لگے ہیں. اور پتہ ہے کسی کے گھر جا کے آپ نے باتیں کرنی ہیں، بری باتیں، بھلائی یا اچھائی جو بھی کرنی ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. بالکل کام خود کریں. اور اس کا نشہ ایک ہوتا ہوگا، نشہ ہے نا ہاتھ کے بنے ہوئے کام کا. اور گفٹ دینے کا بھی مزہ آتا ہے، کسی کو آپ پیار سے وقت لگا کے چیز بنا کے. جب تک مجھے اچھی طرح نہیں آیا تھا تو میں گفٹ ہی دیتی تھی. سب کو بناتی اور گفٹ دیتی تھی. ہاں تاکہ صاف ہو جائے. آج کی صفائی میں نے اسی طرح کی، فیملی میں سب کو دیے. جب آپ گھر آؤں گی سب نے ہی پہنے ہوں گے نا. تو ہسبینڈ میرے اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، وہ نہیں پسند کرتے تھے نا. اچھا کہ یہ میں بنا کے اس طرح رکھوں یا ہر وقت بناتی رہوں. اچھا ان کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا نا، اس لیے وہ کہتے ہوں گے بزی رہتی ہو. جب گھر پہ آتے تو پھر میں ان کو سائڈ پہ کر دیتی. اچھا سو سویٹ. جی آپ نام بتا دیجیے دوبارہ سے اپنی پیج کا. انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ؟ جی انسٹاگرام پہ ہیں جی، کوزی کریشن بائی زہرا کے نام سے ہے. ان کا کام وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آرڈر بھی دے سکتے ہیں، اور انکریج لازمی کریں. نہیں خریدنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی جو ہے نا ضرور کیجیے. جی یہ ہے جی ان کا سارا کام. ہم آپ کو دکھا دیں ساتھ ساتھ، تاکہ پھر میں ان کو دوبارہ لے کے جاؤں. لاؤنج میں ہم اپنے بیٹھیں اور ذرا گپ شپ لگائیں. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے؟ جی نہیں نا. یس پہلے بالکل ٹھیک کہا تھا. آئیے جی، آئیں جی. تھینک یو جی. نہ وقت کی قید ہے اور نہ آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے کہ گھر میں جو ہے نا وہ کام زیادہ ہے. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں. اور بہتر ہے نا کہ آپ جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کریں ادھر ادھر کی باتوں میں، فیملی کی لگائی بجائی میں، سیاست میں. اس کا اپنا مزہ نہیں ہے. ہاں اس کا مزہ تو ہے لیکن تھوڑا سا ہونا چاہیے، اتنا زیادہ نہیں، چسکانا پڑ جانا پھر. ہاں اسی بات مزہ تو بہت ہوتا ہے اس میں، ظاہر ہے. اور اس کے بغیر بھی نہیں، ناممکن ہے. ناممکن ہے دو لوگ اکٹھے ویسی بات ہونا چاہیے. اپنی لائف کو بھی بزی کرنا چاہیے. بالکل. اور جو لوگ ڈپریشن میں جا رہی ہیں خواتین ہماری، اس کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بزی رکھیں. مجھے آج کل شوق چڑھا ہے کڑھائی سیکھنے کا، رننگ اسٹیچ وغیرہ. پچھلے ایک مہینے سے پلان کری کہ جا کے فریم لے کر آتی ہوں. آتی ہے جی، کڑھائی بھی آتی ہے. نیکسٹ ٹائم آپ نے وہ بھی دکھانا ہے، کیونکہ بچوں میں بھی شوق جو ہے نا. باہر کے ممالک میں جو مینٹل ہاسپٹلز ہوتے ہیں، یہاں پہ ان طرح ڈپریشن کا علاج انہی چیزوں سے کیا جاتا ہے کہ بزی ہو جائے تو خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. جی اس اسٹیج تک پہنچتے ہیں آپ پہلے اپنی تھاراسس کر لیں. آتے ہیں جی مسز ظہیر کی طرف. ہاں جی آج کل کیا ڈیمانڈ چل رہی ہے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے؟
دیکھیں جی جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بزنس مین فیملیز ہیں وہ بزنس مین فیملیز مانگتی ہیں, جو آرمی کی ہیں وہ کہتے ہیں آرمی بیک گراؤنڈ چاہیے. تو بس اسی طرح ہی چل رہا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اچھا مطلب رسپانس ملتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ کہتی ہیں تھوڑا سا کہیں کی کمپرومائز کر لیں, جی جی تھوڑا تعاون کریں. ہاں جی کرتے ہیں, لیکن وہ ڈاکٹر سے نیچے نہیں آتے. اچھا صحیح ہے. لیکن آج کل کچھ فیملیز ایسی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے پھر وہ گھر وغیرہ سنبھالنا سارا, سب ڈاکٹر گھر بیٹھ جائیں گی تو ہم کہاں جائیں گے ہم کہاں علاج کے لیے. یہی وہ پھر ان کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بھئی اب گھر نہیں کوئی سنبھال رہا. تو ظاہر ہے اس نے تو ڈیوٹی دینی ہے, تو ڈاکٹر سے کرتے ہی نا پھر. ہاں نہیں لیکن چاہیے بھی ڈاکٹر ہی, گھر میں علاج کر سکتا وہ. ہاں یہ مطلب ایک بچی کی سیٹ آپ نے ضائع کرا دی, ڈگری ضائع کرا دی, وہ گھر کے کام کرتی رہے. ظاہر ہے وہ پڑھی ہے, اس نے محنت کی ہے, تو اس نے تو جاب کرنی ہے نا. ٹھیک. اچھا پروسیس کیا ہوتا ہے, آپ فیملیز کو ملا دیتی ہیں؟ جی میں فیملیز کو نمبر دے دیتی ہوں ایک دوسرے کا, وہ پھر خود آپس میں مطلب بات چیت کر کے مجھے بتا دیتے ہیں کہ جی ہم وزٹ کر رہے ہیں, ہمیں فیملی اچھی لگی ہے. ٹھیک ہے. تو بس اللہ کا شکر ہے اس طرح میں کہیں زیادہ جاتی نہیں ہوں. اچھا تو آپ کو لوگ مطلب کراس کر کے خود سے رابطہ کر لیں؟ جی میرا نمبر. تو آپ کو فی وغیرہ نہیں آپ کی کاٹ لیتے ہیں؟ نہیں وہ تو میں لیتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں ان کو نمبر بھی دے دیتی ہوں نا, کہ آپ تسلی کر لیں. ہاں کہ آپ اپنی تسلی کریں, آپ میٹنگ کریں, جب ان کو اوکے کرتے ہیں تو پھر میں. ٹھیک ہے. اسما جی پہلے زندگی زیادہ آسان نہیں تھی, ایز اے شاعرہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی, اب زیادہ مشکل نہیں ہو گئی ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے, لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا لٹریسی کے حساب سے جی کافی اچھا ہے, بہت مضبوط ہے. جی خواتین کی پڑھائی بھی جو ہے 100% ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. تو میں نے یہ نہیں میں کہتی کہ میں بچپن سے شاعرہ ہوں, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے اردو ادب سے لگاؤ تھا ضرور. ٹھیک ہے. پھر شادی ہوگی, پھر بچے, پھر یہ وہ, اب جا کے میں فارغ ہوئی ہوں تو مجھے لگا کہ میرے اندر کچھ ہے, کچھ چیز ہے جو باہر آنا چاہتی ہے. وہ شروع سے شوق شروع سے ہی ہوتا ہے, شروع سے ہوتا ہے, لیکن وہ چیزیں دب جاتی ہیں نا. جی گھروں کے معاملات یا کچھ فیملی کے ہوتے ہیں سسٹم, تو وہ چیز دب جاتی ہے. پھر میں نے شروع کیا یہ شاعری تقریباً 5-6 سال ہو گئے. اچھا. یا اس سے کچھ زیادہ. تو کتاب لکھی آپ نے یا صرف کلیکٹ کری ہے؟ نہیں میں ایسی شاعرہ ہوں, خام شاعرہ آپ کہہ لیں کہ میں کبھی کسی مشاعرے میں نہیں گئی, کبھی بھی. اچھا. کہیں بھی نہیں گئی پڑھنے کے لیے. ایک دفعہ پہلے اس چینل پہ آئی ہوں, وہاں پہ پڑھا تھا, تو باقی میں واٹس ایپ کر دیتی ہوں. فیملی میں میری ذرا پذیرائی کرتے ہیں لوگ, بالکل صحیح, واٹس ایپ کر دیتی ہوں. تو بس اپنی ڈائری کیا عنوان کیا ہوتا ہے؟ اداس شاعری ہوتی ہے؟ نہیں میں ایسی شاعر ہوں, انسپائر کہہ لیں, مجھے انسپائر ہو کے میں لکھتی ہوں. اچھا. کسی چیز سے بھی انسپائر ہوگی نا, تو بس میں فوراً پھر وہ لفظ میرے ذہن میں آتے ہیں تو میں فوراً میں لکھ لیتی ہوں. اچھا. ایسا مجھے کوئی ماحول, کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے ہوتی. تو بالکل صحیح. جی بس انسپائر ہو کے تو پھر. یہ مجھے دے دیجیے, اچھا لگ رہا ہے مجھے, یہ میں سائڈ پہ رکھ لوں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی رکھیے, بالکل ساتھ رکھیے. اچھا ہم بات کریں جی دو بہت ہی خوبصورت خواتین سے, اور ایک طرف رشتے کی بات ہو رہی تو دوسری طرف زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے. اگر آپ کو رشتہ درکار ہے, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی, پسند کی ہوئی, ارینج ہوئی, تو کیسی چل رہی ہے, اور آپ کس کے حق میں ہیں, شادی ارینج ہونی چاہیے یا پسند کی ہونی چاہیے؟ ارینج ہونی. آپ کو تو کام ہے نا, آپ تو یہ کہیں گی, لیکن آپ کیا کہتی ہیں عصمت جی؟ جی میں بھی یہی کہتی ہوں, ارینج ہونی چاہیے, لیکن لڑکے لڑکی کی پسند سے ہونی چاہیے, وہ شامل ہو, ان کی مرضی ہونی چاہیے. آج کل ہوتا کیا ہے, لوگ شادی کر کے تو لے جاتے ہیں. میں ایک اور ایشو ابھی اٹھاتی ہوں. جی پلیز. کہ آپ جب بچی جاتی ہے سسرال میں نا ادھر, تو وہ بھی بیٹی ہے کسی کی نا, تو وہاں پہ جو ہے بیٹی کے لیے اور اصول ہوتا ہے اور بہو کے لیے اور اصول نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. آپ بیٹی سے بھی زیادہ پیار دیں گے بہو کو تو وہ آپ کے معاملات کو سمجھے گی. بالکل. بہو سے ہر چیز چھپائی جاتی ہے. ہاں کیوں ایسا کیوں؟ اور بیٹی 2 دن کے لیے بھی گھر میں آ رہی ہے نا, بس ٹھیک ہے رہنے دیں. یہ گھر سے آپ کا فون آ گیا, جب تک آپ اس کو سائلنٹ کیجئے. 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ ہم آپ کال کر سکتے ہیں. کالر ہے جی ہمارے. یس لیٹس ویلکم نیو کالر. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. ہیلو وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. میں الوینا بول رہی ہوں. جی کون بات کر رہی ہیں؟ عصمت جی آپ کو سائلنٹ کر دیں فون کو. ہاں جی کون بات کر رہی ہیں؟
میں جی الوینا بول رہی ہوں راولپنڈی سے. یہ میں نے یہ میچ والے آنٹی سے بات کرنی ہے. جی جی ان کا پروسیجر کیا ہے, کیا یہ فارم فل کرتی ہے, اور فیس یہ اینڈ میں کیا لیتی ہیں اور شروع میں کیا لیتی ہیں, اور سیٹلائٹ ٹاؤن کس جگہ ان کا وہ؟ میں سائلنٹ کر دی تھی اس کو. میں سیٹلائٹ ٹاؤن بی بلاک سے ہوں, اور میں فارم وغیرہ نہیں کرتی. میں اپنے دراصل زیادہ تر میں اپنے گھر سے ہی کرتی ہوں. ٹھیک. اور پھر میں فیملی کی پروفائل پکچرز وغیرہ منگوا لیتی ہوں. رجسٹر تو کرانا پڑتا ہوگا نا آپ کے پاس؟ جی رجسٹر تو کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر میں نمبر دے دیتی ہوں, پھر فیملیز خود آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کو کس کے لیے چاہیے؟ ہیلو, چلی گئی. ہاں جی میں سن رہی ہوں. ہاں جی, تو آپ کو کس کے لیے رشتہ چاہیے؟ جی مجھے ایکچولی میرے تو ماشاءاللہ سارے بچے بیاہ گئے ہیں, لیکن میں یہاں بہت سارے لوگ ہیں بہت پریشان ہیں مائیں. بالکل صحیح. تو ان کی ظاہر آپ ان کا بتائیں کچھ تو پھر. تو آپ ان کا نمبر ان کو دے دیجیے گا. آپ ایک نمبر بول دیں. 0336 529 4402. ٹھیک ہے جی. ظہیر, یہ نمبر کنٹرول روم سے آپ لے بھی سکتی ہیں. یہ جن جن کو ضرورت ہے ان کو آپ دے دیجیے, لیکن پراپر پروسیس ہے, رجسٹر کرایا جاتا ہے, چھان بین ہوتی ہے, اور پھر دونوں فیملیز کو ملا دیا جاتا ہے تاکہ آپ تسلی کر لیں. یہی زیادہ پوچھ رہے ہیں نا, کیونکہ آج کل فراڈ بھی تو بہت ہو رہا ہے نا. نہیں فراڈ ہوتا تو یہ یہاں بیٹھی ہوتی. نہیں میں ویسے جنرل بات کر رہی ہوں, اس وجہ سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا پروفائل دیتی ہیں لڑکوں کی لڑکیوں کی. جی جی بالکل ایسے پراپر کام ہوتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو فار دا کال. یہ بڑی ذمہ داری والا معاملہ ہوتا ہے. بہت ذمہ داری والا کام ہے. ہاں, کہ اچھا خدا نہ خواستہ کہیں کوئی گھر سیٹل نہ ہو سکے تو کیا وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, شکایت کرتے ہیں؟ نہیں, ویسے ابھی تک میرے ساتھ تو نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے, جتنے رشتے کرائے ماشاءاللہ سب اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں. بلکہ مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہوئی کہ ایک وہ بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی تھی, اس کا میں نے رشتہ کروایا تھا. میں بھول بھی گئی, 1.5 ہو گیا, تو ان کی کال آ گئی. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے. پتہ کہتے نہیں, یہ میری بیٹی کہہ رہی ہے, اس کے گھر بیٹا ہوا ہے, وہ کہہ رہی ہے مسز ظہیر سے میں نے دعا لینی ہے. تو مجھے وہ اتنا اچھا لگا کہ لوگ یاد کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے جتنے بھی ہیں سارے کامیاب ہیں ابھی تک. تو زبردست. اسما جی, آپ کو لگتا ہے کہ جوڑے واقعی آسمانوں پہ بنتے ہیں؟ جی بالکل, اسی طرح ہی ہوتے ہیں, بالکل آسمانوں پہ بنتے ہیں. میں آپ سے وہ بات کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ تو میری بھی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے, ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. میں ویسے آن دا ہول بات کر رہی ہوں کہ جب بہو جاتی ہے گھر میں تو اس کے لیے اور قانون ہوتا ہے, بیٹی کے لیے اور ہوتا ہے. جو کہ آج کل جو گھر ٹوٹ رہے ہیں زیادہ, یہی وجہ ہے کہ بہو کو وہ پیار نہیں ملتا, وہ اعتماد نہیں دیتے لوگ. ٹھیک. تو ماشاءاللہ اب دیکھیں جو ساس ہیں اپنی زمانے میں وہ بھی جاتی رہی ہوں گی, کبھی بہو تھی, وہ بھی ہوتا ہے. تو جب بہو آتی ہے تو پھر وہ کیوں بھول جاتی ہے؟ اچھا, پھر اس سے امید رکھنا کہ چھپانا بھی ہے لیکن سیٹل بھی ہونا ہے, اس سے ہمارے کام بھی ہے, ہمارا خیال بھی رکھے. میری بیٹی درپنڈی میں ہی رہتی ہے ماشاءاللہ, اس کے انداز بہت اچھے ہیں. اسی طرح کھانے پہ لے کے جاتے ہیں, خود اس کی مرضی سے, اس سے صلاح مشورہ ہوتا ہے. تو میں چاہتی ہوں ایسے ہی ہونا چاہیے ہر گھر کا ماحول. عزت دیں گے تو عزت ملے گی, عزت ملے گی. ہاں جی جناب, تو بات ہو رہی ہے اگر شادی بیاہ کی تو ایک اللہ کرے شادی والا ہی گانا ہو, اب بیٹ سانگ ہو. آپ کے لیے ہم نے ایک سانگ رکھا ہوا ہے, گانا سنتے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. آپ کا موبائل سے کرو کچھ 051. ہاں جی لگاؤ. ہاں ہاں, آپ پکچر مجھے بھیج دینا. 51. ہاں جی, یہ نمبر ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. ہاں جی کرو, کر لیں دے باتیں شبیر بھائی. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ٹیلی فون بند کر چھوڑو. نہیں ان کو 051. اچھا, آج اسلام آباد میں لائٹ نہیں ہے, وہ تو میں رہتے ہیں. 05141022251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور رات کو 10 بجے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں, 10:30 ریپیٹ بھی پروگرام ہوگا آپ کا, آپ اس کو ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے جی, بیچ میں رشتے بھی طے ہو رہے ہیں ہمارے, چیکنگ ہو رہی ہے سب کی. اچھا, آپ کے اپنے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں؟ جی, بیٹے ہیں 3 اور ایک بیٹی. جی, سب ماشاء اللہ ہیپیلی میرڈ؟ ہاں اللہ کا شکر. اور آپ کی شادی کو اپنا کتنا عرصہ ہو گیا؟ میری کافی ہو گیا. کافی ہو گیا, حساب کتاب ہی چھوڑ دیا ہم بے حساب ہو گئے ہیں. بہت چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی شادی. اچھی بات ہے ویسے. تو بس اب بچے ماشاءاللہ
اچھا آپ نے گلے بڑا پیارا ہار پہنا ہوا ہے, اتنی پیاری آپ تیار ہو کر آئی ہیں, اپنا خیال رکھتی ہیں آپ اسی طرح سے؟ ہاں انگوٹھیاں رکھنا چاہیے, رکھنا چاہیے, مجھے بس اچھا لگتا ہے اس طرح. دونوں نے بڑی فیوریٹ کلرز میرے پہنے ہوئے ہیں, پیچ کلر کے, میں کاپی کروں گی ان دونوں کو. کالر کے پروگرام میں شامل کریں جی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. یہ ان سے مسز علی نام ہے ان کا, گڈ نیم. مسز ظہیر, آپ کا اپنا نام کیا ہے جی؟ میں مسز ملک بول رہی ہوں. اچھا, کیا کہنا چاہیں گی مسز ظہیر؟ میں نے ان سے پوچھنا ہے سیٹل ٹاؤن کس جگہ ان کا آفس ہے, گھر ہے یہاں آفس؟ بی بلاک میں. بی بلاک کوئی نیئر کچھ حیدری چوک. حیدری چوک. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. میں خود ملنا چاہتی ہوں, میں اپنی بچی کے لیے. ضرور ضرور, اپنے نمبر میرا مل جائے گا آپ کو, میں نے بول بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ابھی اسکرین پہ اگر آپ کا نمبر کائنڈلی آ جائے تو. اسکرین پہ نہیں آ سکتا, لیکن آپ کنٹرول روم سے لے سکتی ہیں ان کا نمبر, ہم ایسے پبلکلی نہیں بتا سکتے. میں نے بھی بولا بھی تھا, آپ نوٹ کر لیتے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. چلے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. تھوڑا سا شعر و شاعری ہو جائے جی. آپ تھوڑا مسکرائیے, اتنی پیاری لگ رہی ہے, اتنی گارجس ہیں آپ, گڑیا جیسی. کیا سنائیں گی آپ؟ تھینک یو جی. سب سے پہلے تو ثنا جی پلیز پلیز. اے خدا تو ہے کتنا بڑا, اے خدا تو ہے کتنا بڑا, تو ہے سب سے بڑا. میں ہوں ازل سے گناہگار تیری, میں ہوں ازل سے گناہگار تیری. کتنی رحیم و کریم ذات تیری, چوکٹ تیری سجدہ میرا. اے خدا تو ہے کتنا بڑا. خود بلا کے مٹائے ہیں سب فاصلے, خود بلا کے مٹائے ہیں سب فاصلے. پاؤں میرے طواف تیرا, اے خدا تو ہے کتنا بڑا. اس کے بعد جب مکہ میں طواف کر رہے تھے, ابھی عمرہ کر آئی ہیں نا, اس حوالے سے ہے. اچھا جی جی جی. اے خدا ہر طرف تیرے جلووں کو بکھرتے دیکھا, اے خدا ہر طرف تیرے جلووں کو بکھرتے دیکھا. روسیا چہروں کو بھی چمکتے دیکھا. روسیا چہرے جو ساؤتھ افریقہ کے مسلمان, جی جی جی, ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا, یہ ان کے بارے میں لکھا ہے. روسیا چہروں کو بھی چمکتے دیکھا. سلام ہو ہمارا آپ پر اے فاطمہ بنت اسد, سلام ہو ہمارا آپ پر اے فاطمہ بنت اسد. رکن یمانی پہ اپنی پیشانی کو رگڑتے دیکھا. انسان تو انسان ہے تیری رحمت کے طلبگار, انسان تو انسان ہے تیری رحمت کے طلبگار. ہم نے تو ملائکہ کو بھی خوشبو کی طرح مہکتے دیکھا. واہ 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 واہ. تیری ذات بڑی کریم ہے, تو رحمان رب رحیم ہے. تیرے دامن میں کروڑوں کو سمٹتے دیکھا. آئی تو گناہوں کے سمندر میں تھے غرق سبھی, آئی تو گناہوں کے سمندر میں تھے غرق سبھی, لیکن تیرے دامن میں کروڑوں کو سمٹتے دیکھا. بے شک, خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ جس کے علاوہ مدینہ میں پھر گئی تو سلام لکھا. دل کے قریب کیا ہے آپ کے؟ بہت میرے دل کے, میں آپ نے آپ کو بتایا نا کہ بس انسپائر جو ہو جاؤں, کسی سے بھی انسپائر ہو جاؤں, جس میں میرے فیملی, میرے بچے, میرے مجھ سے انسپائر ہو رہی ہیں آپ؟ جی مجھ سے انسپائر ہو رہی ہیں بالکل. تو دو لائنیں میرے لیے بھی ہونی چاہیے اگلی دفعہ. اگلی دفعہ ابھی تیار ہیں آپ؟ پوچھ رہی ہیں, بتا رہی ہیں. آپ کے لیے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یوں نہ رکھ وفاؤں کے سلسلے کسی سے, یوں نہ رکھ وفاؤں کے سلسلے کسی سے. لوگ ایک خطا کے بدلے ساری وفائیں بھول جاتے ہیں. اوئے اوئے اوئے, زبردست زبردست, دل کا حال جان لیا آپ نے میرا. زبردست, کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. جی پلیز, جی پلیز. اچھا جی, سلام تھا تو سلام آپ پر ہمارا لاکھوں کروڑوں یا رسول اللہ. سلامی ساری کائنات آپ کی, اور خدا کا سلام آپ پر یا رسول اللہ. مدینے کی مہکتی ہوائیں, معطر فضائیں, یہ تجلیوں کی جو برسات ہے. موتی برستے ہیں نور کے, ان گلیوں پہ لاکھوں درود و سلام یا رسول اللہ. تو یہ تھوڑا تھوڑا ہی میں لکھ کے لیں گے, ظاہر ابھی ٹائم نہیں ہوتا. جی جی جی. تو میں پھر 10 محرم کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں نے لکھا. جی ضرور, بھی ہم ضرور سنیں گے. اور بہت جی جی, دو لفظ ہیں. جی جی سنا دیجیے. ابھی تک میری چشم ترنم ہے, غم شبیر زیادہ ہے اور زندگی کم ہے. زندگی کم ہے. ہائے میرے جوان علی اکبر, تجھے ڈھونڈوں کہاں, نظر بھی کچھ نہیں آتا, تیری برچی کا بھی غم ہے. شام غریباں جلتے خیمے, بے گور و کفن لاشیں, عابد بیمار کو زینب کی اسیری کا بھی غم ہے. ابھی تک میری چشم ترنم ہے,
रमेश शब्बीर ज़्यादा है और ज़िंदगी कम है। ज़िंदगी कम है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब आपकी कॉल का सिलसिला चलते रहना चाहिए कि हम आपसे बातें भी करते रहें, आपसे गप भी लगाते रहें। मिसेज़ ज़हीर की तरफ हम आते हैं कि क्योंकि मैच मेकिंग करती हैं और मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी के इस खूबसूरत तरीन फ़ैसले को हमने बड़ा मुश्किल बना लिया है। कुछ अना के मसले होते हैं, कुछ हमारे माशरे का प्रेशर होता है कि शादियाँ इतनी तवील हो जाती हैं, लेकिन एक हफ्ते की शादी होती है और गारंटी नहीं कि चलेगी कि नहीं चलेगी। बड़ी यंग बच्चियों की शादियाँ जो हैं वो महीनों में ख़त्म हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? ये मैं साफ आपको बताऊं ना, दरअसल आजकल हम में ना बर्दाश्त बहुत कम हो गई है, हमें सब्र नहीं रहा। सही। और आजकल की जो बच्चियां आई हैं ना, वो चाह रही हैं कि हमें सब कुछ बना बनाया मिल जाए और बस वो एक किस्म का कह लें कि आज़ाद रहना चाह रही हैं वो। और हमारे वक्तों की तो और बातें थी ना, पूरे जॉइंट सिस्टम में भी गुजारा किया, लेकिन आजकल की बच्चियां जो है ना वो नहीं। आजकल की बच्चियों पर जी बात आ चुकी है। आजकल की बच्चियां अगर प्रोग्राम देख रही हैं तो ये जवाब मिसेज़ ज़हीर को दे सकती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती है, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत स्मूथली लेकर चलती हैं शो को। थैंक यू सो मच, दिस इज माय टास्क कि मैं आप सबको खुश रखूं। थैंक यू थैंक यू। भाई आपने गेस्ट बहुत खूबसूरत इनवाइट किए हैं। बहुत शुक्रिया। मैं मिसेस ज़हीर से बात करना चाहूंगी। जी वो सुन रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस ज़हीर, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अरे वाह वाह वाह। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आपके एड्स मैंने देखे हैं न्यूज़पेपर में, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। आपका राब्ता हुआ इनसे किसी रिश्ते के सिलसिले में, कोई तजर्बा? नहीं, राब्ता तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने इनका देखा है न्यूज़पेपर में, ठीक हो, मैंने इनके हवाले से सुना भी है। तो मैंने किसी का रिश्ता तो नहीं करवाना, लेकिन ये है कि मैं इस सिलसिले में मैंने कॉल भी की, लेकिन बस तारीफ इनकी करनी थी। बहुत जरूरी है भाई, ताकि बहुत जरूरी है, जो काम करते हैं उनकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। ऐसे मैचेस आपको बुलवाने चाहिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। नाम मैंने आपके पूछा नहीं, खुश रहिए, आबाद रहिए। हम बात कर रही थी कि जी रिश्ते जो हैं वो उस तरह चल नहीं सक रहे, शादियाँ निभ नहीं रही हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह रिदा बात यह है ना कि जब बच्ची जाती है ना ससुराल में, तो वहाँ पे सास ससुर देवर नंद 4-5 लोग होते हैं, उनकी 4-5 ज़हन होती है। जो बच्ची जा रही है तो उसका तो एक ही ज़हन है ना, तो अपने माँ बाप को थोड़ा सा तरबियत करनी चाहिए ना कि वो 5 ज़हन नहीं चेंज हो सकते। सही। आपकी बेटी दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, कुछ वो कोशिश करें, दोनों तरफ से होना चाहिए। वो सारे लोग नहीं चेंज हो सकते ना। क्यों? वो 4-5 अपने अपने ज़हन की बात है, तो कुछ वो अच्छे हो, कुछ बहू अच्छी हो, तो टाइम अच्छा गुजरता है दोनों का मिलकर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लड़का लड़की इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि मौका नहीं मिलता है बॉन्ड बनाने का, मुझे लगता है। जी सब लोग आ जाते हैं। पुराने वक्तों में तो हनीमून में से पूरा खानदान जाया करता था। वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि थोड़ा टाइम दे दो, नहीं वो भी साथ जाएंगी। हनीमून देखी होगी ना पिक्चर इंडिया की? हाँ जी हाँ। कल ही बात करें, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जिस तरह से बड़े भाई की शादी का हनीमून पे हम सब गए थे। मैंने कहा है आप सब लोग क्यों साथ गए थे? 6 लोग इकट्ठे जा रहे हैं हनीमून मनाने के लिए, ये कौन सा यही है, सादा जमाना था। जॉइंट सिस्टम में सारे से कॉलर है जी, मजेदार सी कॉल आनी चाहिए भाई। कॉलर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करे? सरप्राइज कॉल लग रही है मुझे ये। जी कैसी आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसके लिए सरप्राइज है ये? मेरा तो नहीं लग रहा। ये जो आपकी गेस्ट बैठी है, खुद गेस्ट कर ले। किसकी आवाज लग रही है? आपको पहचान रहे कोई? आपको डिसोन कर दिया दोनों ने। दोनों ने डिसोन कर दिया। बताए किसी पहचान रहे? कोई है बेटी इनकी? मुझे लग रहा है असमत जी। जी आवाज बात करें, कुछ बोलो ना, खामोश हो गई हो। जी मामा कैसी है? जी अच्छा, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मेरी मामा बहुत अच्छी लग रही हैं आप, है ना? कितनी मामा को चेंज कर दिया बिल्कुल, हमने इतनी गॉर्जियस बना दिया है। असल में स्क्रीन में पहली दफा देखी है ना इस तरह। हाँ नहीं, शी इज माशाल्लाह वेरी वेरी डिसेंट, वेरी एलिगेंट। बेटा अपना नाम तो बताइए आप। बहुत अच्छी हैं और इनकी बहुत सपोर्ट है हम लोगों को। अल्लाह पाक इनका साया हम पे सलामत रखे हमेशा। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम मासूमा।
मासूमा, अच्छा अम्मा जो की पिंडी में रहते हैं ना, जिनकी मैं बात कर रही थी, अच्छा अच्छा अच्छा, अब याद आ गया आपको। आइडियल फैमिली है। जी जी, खुद भी जाते हैं, बच्चों को भी भेजते हैं, अच्छा माहौल है। मासूमा, अम्मा की क्या बात आपको अच्छी लगती है, क्या बात बुरी लगती है? मेरी अम्मा बहुत सबर वाली है, बस ये बात। हाँ, खत्म होगी पूरी फैमिली में, मतलब ऐसी औरत आपको नहीं मिलेगी हमारी फैमिली में। वाओ, क्या वो यकीन नहीं आ रहा अम्मा को। अच्छा, अम्मी का लाडला कौन है? अम्मी का लाडला तो छोटी वाली है, छोटी वाली सारी है, लेकिन छोटी वाली के साथ ज्यादा मेडिकल में पढ़ी। अच्छा, वो दूर है ना, वो चाइना में है ना, मेरी लाडली यूके में है ना। एक यूके में लाडली, चाइना में है, पिंडी वाली लाडली नहीं है। मैं अपने पापा की लाडली। ये पार्टी बदल ली है मासूमा ने। बड़ा मुश्किल सवाल होता है पेरेंट्स से पूछना कि कौन सा बच्चा प्यारा है, लेकिन मैं भी अपने अब्बू की लाडली हूँ। ये मासूमा, थैंक यू फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और हमारे साथ बैठी हुई हैं बहुत खूबसूरत सी दो खवातीन, बोथ ऑफ देम आर वेरी एलिगेंट, अपने काम की माहिर है, मिसेस ज़हीर हैं, इसके अलावा अस्मत बैठी हुई हैं जो कि शायरी भी करती हैं, निटिंग का भी शौक है इनको, होम मेकर भी हैं और ज़िंदगी के तजर्बात शेयर कर रही हैं। हम इससे पहले क्या बात करते थे, मिसेस भूल ही गई मैं। आप पूछ रही थी ना शादियाँ क्यों नहीं कामयाब? हाँ, क्यों नहीं, आपने कहा कि जी 5 जहन होते हैं और एक बच्ची चली जाए, उसके लिए मुश्किल होता है, कुछ बच्चियाँ जरा जिद्दी होती हैं। नहीं, वही तो आपको कह रही हूँ, आजकल बच्चियाँ जो है ना वो नहीं कम्प्रोमाइज करती ना, तो बस। और बच्चे लड़के भी बस जाहिर है फिर जैसा वो उनकी वाइफ चाहेगी वो वैसे ही करेंगे। कुछ अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो मजबूर करती हैं कि नहीं आप हमें अलग रखें, तो वो फिर होना भी चाहिए, बच्चे खुश रहें जिधर भी रहें, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, तो पास रह के अपनी लाइफ है वो गुजार सकते हैं, साथ रह के शक्लें भी ना देखें, इससे बेहतर है कि जरा फासला हो जाए कि मिलते मिलाते रहे, जब भी मिले प्यार मोहब्बत से मिले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। बस इसी तरह ही है। तो हमारे वक्तों में तो बस यही था कि गुजारा करो जिस तरह भी है, जिस तरह घर बसा होना चाहिए, घर बसा। हाँ हाँ। अच्छा, बसे हुए घर की क्या डेफिनेशन है, मुझे समझ नहीं आता, बसा हुआ घर क्या? बस औरतें कुर्बानियां देती रहे, घर बसा रहता है। औरतें बस उनको ही झुकना पड़ता है। और यकीन करें, औरत के हाथ में अपने घर का सुकून होता है, ये भी बात है, बिल्कुल सही। औरत के अपने हाथ में होता है ना, अगर वो चाहे तो छोटी सी बात को भी बतंगड़ बना के अपना घर खराब कर सकती है। औरत ही जन्नत बनाती है अपने घर को। तो बिल्कुल सही। इसलिए जैसे कि मासूमा ने भी कहा है, तो वाकई मेरा घर मेरे बच्चों के हवाले से, दामादों के हवाले से मेरी दुनिया जन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल सही जी। जो में मेरी बेटी है जी, माशाल्लाह बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत बेअंदाज़ा। बच्चियों को मुल्क से बाहर भेजना कितना मुश्किल काम है, और फिर उनकी जुदाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लड़कों का मुश्किल है तो लड़कियों का तो। हाँ, अच्छा, लड़के थोड़े से लापरवाह मुझे लगते हैं, अपने काम में मगन हो जाते हैं। बेटियां ख्याल रखती हैं मुल्क से बाहर जाके। नहीं, बेटे भी ससुराल में भी, अपने घरों में भी रह के बेटे भी बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा बेटा नाश्ता किया है, खाना खाया, तो वो रोजाना मुझे कॉल करता है। सो स्वीट। बिल्कुल सही। कभी कभी मैं बिजी होती हूँ, मैं नहीं बेचारे को टाइम दे सकती, लेकिन वो जरूर कॉल करता है। हाँ, बिल्कुल सही। बस नहीं, बेटे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल सही। तरबियत पे भी डिपेंड करता है ना कि तरबियत कैसी की गई है, उनकी क्या है। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें, 051-410-2251 हमारा नंबर है। लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। कौन बात कर रही है जी, कहाँ से? फसीहा बात कर रही हूँ, वाकंड से। फसीहा? जी जी, बड़ा प्यारा नाम है फसीहा, क्या मतलब है इसका? थैंक यू सो मच। इसका नाम है, इसका मतलब है जी फसी और बलागत जो होती है और वसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़। अच्छा, नाम पता नहीं मैंने क्यों मतलब पूछा, लेकिन नाम बहुत प्यारा है आपका। बहुत प्यारा है ना, ये खुद भी बहुत प्यारी है। आप जानती हैं? क्या कहना चाहिए? आंटी के लिए कॉल की है। जी, मैं जान गई। जी जी जी, बोलिए बोलिए। कैसी हैं आंटी आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। जो इनकी मीटिंग है माशाल्लाह वो तो वैसे ही बहुत अच्छी है, हम लोग इनकी चीजें बनी हुई देखते रहते हैं। और ये खुद माशाल्लाह बहुत बहुत नाइस लेडी हैं जी। वो लग रहा है बातचीत से अंदाजा हो रहा है। आपको क्या रिश्ता है इनसे? ये मैं इनके बस करीबी रिश्तेदारों में आती हूँ। बस डन होगी बात, समझ गई। जी डन होगी। बस ये, थैंक यू फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
گھر کے بڑے چاہے آپ کے ابو ہیں, امی ہیں, ساس سسر ہیں, جو گھر کو سنبھال کے رکھتے ہیں نا, ان کو اپریسیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کوئی ہو جو کندھا تھپ تپا دے کہ جی مما ویل ڈن, ہاں حوصلہ افزائی کرے. بڑوں کو بس رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے اور کچھ نہیں اور یہ حوصلہ افزائی بڑے بڑے کام کروا لیتی ہیں. ہاں جی ہاں جی. مائیں خاص باپ بھی, مائیں کو میں بات خود ماں اس لیے میں بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ بچوں کو جیسے بچپن سے لے کے اب تک تیار کیا, مختلف شہروں میں پڑھائیوں کے لیے چلے گئے, پھر شادیاں ہو گئی, ایک وقت آتے ہیں کہ اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. تو وہاں بچوں کو, ماؤں کو, باپ کو انکریج کرنا چاہیے کہ زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کے آئیں. میری کزن سے, میری فیملی میں جی خواتین کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, تو ماشاء اللہ ایک جو میری ایج کی ہے وہ پرنسپل ہے ہری پور میں. زبردست. اس سے جو چھوٹی ہے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل ہے پالوشن میں. امپاورڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس سے جو چھوٹی ہے وہ بورڈ کی چیئرمین ہے, کوہاٹ بورڈ کی. جی. اس سے جو چھوٹی ہے وہ گائنی کے بہترین ڈاکٹر ہے ہری پور میں. زبردست. جی. تو اس حوالے سے میں بات کروں گی کہ جو آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے فیملی وائز نا, تو وہ بڑے بڑے کام کرواتی ہے آپ سے نا. اچھا, بہت زیادہ پڑھی لکھی بچیوں کے لیے رشتے آنا مشکل ہوتا ہے, میں نے سنا ہے کہ بچے اتنے پڑھے لکھے مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. لڑکے بھی بہت بہت پڑھے ہوئے ہیں, لڑکیاں بھی بہت بہت پڑھی ہوئی ہیں, اور بہت بہت خوبصورت بھی ہیں, اور بہت اچھی بھی ہیں, اور میچ اچھے مل جاتے ہیں. بس میرے پاس کافی ہوتے ہیں میچ. ٹھیک ٹھیک. تو باہر سے بھی ہیں, ادھر سے بھی ہیں. ابھی بھی لوگ ذات وغیرہ دیکھتے ہیں. جی جی. کاسٹ کا بڑا ایشو ہو جاتا ہے. جٹ کہتے ہیں ہمیں جٹ فیملی سے دیں. اچھا, بہت زیادہ لوگ نہیں کرتے, کوئی کوئی کرتا ہے. کچھ لوگ ذرا ہوتے ہوں گے ایسے. ارائی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ارائی چاہیے. اور اس سید ہیں تو سید تو خیر بالکل وہ نہیں باہر کرتے نا, نہیں کرتے. اچھا جی, کالر کے پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ, ویلکم ٹو K2 سحر. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی ہے, بہت پیاری بیٹی میری امبرین. امبرین ماما آپ نے گیس کر لیا. ہاں, پہلی بیٹی کو نہیں, پہلی کو بھول گئی تھی. اس کی آواز نہیں, اس کی آواز تھوڑی چینج. اچھا جی جی جی. کیا کہنا چاہو گی امبرین؟ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اور جو دوسری آنٹی ہیں وہ بھی بہت اچھی, پر میری ماما بہت بہت پیاری لگتی ہیں. اپنی ماما بیسٹ لگتی ہیں نا. تھینک یو. جی. یہ بھی میری بڑی ہمت والی بیٹی ہے, جس کے ہسبینڈ خرم عباس بیمار ہیں. آپ کو بتایا نا میں نے. امرین, آپ کے ہسبینڈ کے لیے بہت سی دعائیں, خرم بھائی کے لیے بہت سی دعائیں, بہت سی پازیٹیو انرجی. اللہ تعالیٰ ان کو بالکل صحت یاب کر دے. اور اللہ پاک نے 15 سال بعد اس کو بیٹا حمزہ دیا. ارے حمزہ, ہاؤ اولڈ از حمزہ؟ جی حمزہ ٹھیک ہے, حمزہ 4 ایئرس ہے. ماشاء اللہ, زبردست, بہت مبارک ہو جی. دیر سے پتہ چلا 4 سال بعد مبارکباد دے رہی ہوں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, ہم آج سیلیبریٹ کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. اینی ٹائم جی, خوش رہیے. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہم بڑے بڑے موقعوں کے انتظار میں رہتے ہیں, اور وہ زندگی گزر جاتی ہے. بالکل صحیح. شادیاں اتنی ایکسپینسو کیوں ہوں گی جی, دونوں بتائیں آپ. ایک عام سادہ نکاح. ہاں جی, دیکھیں جی, بس آج کل کتنے کتنے فنکشن ہیں. کوئی مہندی کا ہو رہا ہے, کوئی ڈھولکی کا ہو رہا ہے, کوئی قوالی کا ہو رہا ہے. قوالی بھی ہوتی ہے, قوالی کا بھی ہو رہا ہے, قوالی نائٹس ہوتی ہیں, اور مطلب 10-15 دن یہ فنکشن چلتے ہیں. جی جی جی. تو اس طرح میں تو کہتی ہوں نہیں ہونا چاہیے. وہ رقم کپل کو دے دیں. ہاں, کپل کو دے دیں, یا آپ کسی کی ہیلپ کر دیں. ہاں, اور ہیلپ کا ٹائم آئے تو پھر کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اللہ وسیلہ بنا دے گا, اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے کام. وہی نا, تو بس لمٹ میں رہ کے ہونا چاہیے, فضول خرچی. اچھا, آپ لوگ کی اپنی شادیاں سادگی سے ہوئی تھیں؟ ہاں, بہت سادگی. اس زمانے کی شادی نہیں ہوگی اس حساب سے. پارلر کوئی نہیں تھا, خود تیار ہوئی تھی. خود تیار ہوئی تھی. میری خالہ ہیں رشتے کی, انہوں نے مجھے تیار کیا تھا. اچھا. اور یقین کریں یہ مووی بھی نہیں تھی. ہاں, مووی بھی نہیں تھی, تصویریں بھی اتنی خاص نہیں تھی. ایسی اب تو پورے شوٹ ہوتے ہیں اب تو. ہاں ہاں. اچھا صحیح ہے جی. 05141022251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. شادی ایک بڑا خوبصورت سا بندھن ہے جو کہ 2 خاندانوں کو ملاتا ہے اور نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ہماری اپنی انا کی وجہ سے, کچھ ایسے لوگوں کی منفی سوچ کی وجہ سے اس خوبصورت دن کو ہم خراب کر دیتے ہیں. کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, کچھ ایسی رسمیں جو کہ ہمارے مذہب کا حصہ تو خیر نہیں ہے, لیکن ہمارے معاشرے کا حصہ, جیسے کہ جوتا چھپائی ہو گیا, مہندی کی رسم, ہلدی کی رسم. تو ایک عام خاندان, ایک مڈل کلاس خاندان کا شادی کلپ سوچ رہا ہے جن کے 3 سے 4 بچے ہو, بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. تو آج ہم اس قدر بڑھ گئی ہے. جی جی جی, بالکل.
آج ہم یہ عہد کر لیں, یہ جتنے جو پارلر کی خواتین دیکھ رہی ہیں جن کے پارلرز ہیں, وہ مطلب مہینے میں 1-2 ایسی بچیوں کو فری میں تیار کر دیں, نہ اتنا چارج کریں. جو ڈیزائنرز ہیں وہ اپنے پیسے تھوڑے کم کر دیں, یا ایسے بچوں کو, ایسی فیملیز کو سپورٹ کریں, نہ چارج کریں, تھوڑا سا یوزڈ ہو بے شک, تھوڑا سا کام ہلکا ہو, ان کو سپورٹ کریں. جیسے کہ اسلام آباد میں ایسے ادارے ہیں جو یہ کام کریں, ایسی مساجد ہیں, مسجد ہیں انفیکٹ جو یہ رحمۃ العالمین کے نام سے جو یہ کام کر رہی ہے. اس خوبصورت بندھن کو مشکل ہم نے خود بنایا ہے, ادروائز ہمارا دین تو بڑی سادگی کا درس دیتا ہے. سب سے مہنگی ترین شادی آپ نے کون سی دیکھی؟ اٹینڈ کرتی ہوں گی, ظاہری باتیں بلاتے ہوں گے آپ کو. ابھی ایک میں نے کروائی ہے, وہ لڑکا جرمنی میں ہوتا ہے, وہ ایسی زبردست انہوں نے شادی کی ہے, پتہ نہیں کتنے دن ان کے فنکشن ہوئے ہیں, ڈانس ہوئے ہیں, دولہا ڈانس کر رہا ہے, دولہا. اچھا, کارنر کے پروگرام میں شامل کریے, ڈانس کا بھی چیک کرتے کیسا ڈانس کیا ہوگا. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, خیریت سے, آپ سنائیں. شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. سائرہ بات کر رہی ہوں مورگا راولپنڈی سے. سائرہ جی جناب, آپ کا پروگرام کافی اچھا لگا مجھے, ماشاءاللہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے. بالکل بالکل جی. آپ پوچھ رہی تھی شادی ارینج ہونی چاہیے, لو ہونی چاہیے. ماشاءاللہ میری شادی ارینج ہوئی ہے, ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں. تو میں نے تو جتنی لو میرج دیکھی وہ اتنی کامیاب نہیں دیکھی جتنی کہ ارینج میرج جو کامیاب ہوئی ہے. میں مثال بیٹھی ہوں, نصیب کی بات ہے, نصیب کی بات ہے. باقی یہ دونوں آنٹیاں ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں. سوری, آپ انہیں آنٹی نہیں کہہ سکتی, آپ انہیں گرلز بولیے. وی آر گرلز. بالکل بالکل. مجھے ان پہ کافی وہ فخر ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ اس ایج میں بھی نا اتنا کام کر رہی ہیں. بالکل, جو ہم نہیں کر سکتے. ہاں, ہم مزاجن بوڑھے ہو گئے, مزاجن بوڑھے ہو گئے ہیں. بالکل. فائزہ, تھینک یو فار دا کال. آپ خود کیا کرتی ہیں فائزہ؟ فائزہ نہیں, سائرہ. ہاں, آپ خود کیا کرتی ہیں؟ میں ہاؤس وائف ہوں. لو, اتنا بڑا کام ہے, میں ہاؤس وائف ہوں, یہ کیا بات ہوئی؟ گھر چلانا کوئی آسان کام ہے؟ گھر بھی تو ایک فیکٹری ہے. اور کیا, 3 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ, 2 بیٹے ہیں, کاشف طیب اور بیٹی ہے اقرا. زبردست, اتنا بڑا کام کر لیا. ہاؤس وائف کی تو چھٹی بھی نہیں ہوتی. ہاں, سو جاتے ہیں اور میں ان کے آنے کا ویٹ کرتی ہوں, ان کے لیے کھانا شانا بناتی ہوں. کیا بات ہے, آئیڈیل وائف. بالکل. تھینک یو فار دا کال. آپ کا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. ضرور ضرور. کامیاب رہے, خوش رہے, آباد رہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ہاں جی, تو یہ ہاؤس وائف کہتے ہیں, ہاؤس وائف ہوم میں کتنا مجھے برا لگتا ہے, تو اتنا کام کر رہے ہو. ہاں جی, کیوں نہیں, گھر بھی تو فیکٹری ہے, کارخانہ ہے, اور نہ چھٹی ہوتی ہے ہماری. گھر کی ملکہ کہہ کے برتن دھلوا رہے ہوتے ہیں سارے. فل ٹائم جاب. ابھی گھر جا کے میں نے کپڑے دھونے, کیونکہ میری ماسی چھٹی پہ چلی گئی ہے. جس دن تیار ہو کے بیٹھو نا, ماسی چھٹی کر لیتی ہے. تو جناب بس 4 منٹ رہ کے ہم نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے. اب جو بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا, آپ اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کیجیے, آپ اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کیجیے. انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ رشتے کچھ بھی آپ کہنا چاہیں, جو گھر بسانا چاہتے ہیں, جنہوں نے زندگی آگے بڑھانی ہے آگے. میں تو یہی کہوں گی کہ جو مطلب اپنے جب بھی شادی ہو ان کی سوچ سمجھ کے وہ کریں, اور انڈرسٹینڈنگ ان میں ہو تو وہ بہت بیسٹ ہے. ایسے کپل زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. جن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی وہ پھر تو جو بھی کام کریں ایمانداری سے کریں, اور وہ اس کو سنسیئر ہو کے کریں. سنسیئر ہو کے کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب. اور K2 پہ آنا, مارننگ شو پہ آنا کیسا رہا؟ بہت اچھا لگا, آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. لگا کہ ٹی وی شو ہم کریں, آپ اتنا گھبرا رہی تھی, اتنا پیارا بولی ہیں. نہیں, آپ سے بس لگ ہی نہیں رہا کہ فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی ہے. ہاں جی, اور لاسٹ ٹائم تو نہیں ہوئی نا, ملاقات سے جاری رہے گا انشاءاللہ. اسما جی, آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ میں بس آپ کو تھوڑی سی اپنی شاعری سناتی ہوں. جی, اداس تو نہیں ہے؟ نہیں, کیوں اداس ہوں, پھر صحیح ہے, پھر صحیح ہے. جی, میرے ہم نفس نہ پوچھ بیتی ہے کس طرح سے شب تنہائی. میرے ہم نفس نہ پوچھ بیتی ہے کس طرح سے شب تنہائی. ساتھ میرے شمع بھی ایسی جلی جیسے آنکھوں بھر آئی. پھولوں کی زخم شبنم سے بھی نہ ہو سکے جانور. پھولوں کی زخم شبنم سے بھی نہ ہو سکے جانور. مسیحا جو بن گیا تھا ایک بھنورا ہر جائی. لوٹ آؤ گے ایک دن میرے دل کو یقین ہے. ہاں جی, ہاں, امید بھی ہے. امید بھی ہے. لوٹ آؤ گے ایک دن میرے دل کو یقین ہے
تیرے جانے سے میرے چمن میں پھر نہ کبھی بہار آئی. ہائے 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 جی میری طرف سے اجازت ہے, شعر و شاعری کرتی رہیے, خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ شعر سنائیے. اچھا یہ میں نے اپنے سارے بچوں کے لیے جی پلیز سنائیے. پھول عقیدت کے تم پہ نچھاور کر دیں گے, کچھ مانگ کے تو دیکھو ہم ساتھ میں جان دیں گے. پھول عقیدت کے تم پہ نچھاور کر دیں گے, کچھ مانگ کے دیکھو ہم جان کی نظر دیں گے. چمن کے سارے پھول تیرا مقدر ٹھہرے. چمن کے سارے پھول, کیونکہ شاعری تو سب کے لیے, سب کے لیے, ہاں سب کے لیے, ہاں ہاں. چمن کے سارے پھول تیرا مقدر ٹھہرے, کانٹے تمام ہم اپنے دامن میں بھر لیں گے. گلہ ساقی سے نہیں نہ شکایت ہے زمانے سے, گلہ ساقی سے نہیں نہ شکایت ہے زمانے سے, میں خانہ جہاں بھی ملا وہیں قیام کر لیں گے. کیا بات ہے. پوجا ہی نہیں تیری پرستش کی ہے, پوجا ہی نہیں تیری پرستش کی ہے, یہ معاملہ میرا خدا کا ہے, حساب برابر کر لیں گے. واہ واہ, زبردست جی, پروگرام ختم ہو گیا ہمارا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ شبیر بھائی.